بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما یا رب العالمین. آج کے اجلاس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے جس اہم اور ضروری موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس کا تعلق ہم میں سے ہر شخص کی زندگی سے ہے، بلکہ یوں کہہ لے ہر شخص کے دل کی یہ پکار ہے، ہر شخص کے دل کی یہ آواز ہے. موضوع ہے کہ مشکل حالات میں اللہ رب العالمین کی مدد کیسے نازل ہو، پریشان کن حالات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کیسے نازل ہو. اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. سب سے پہلے وعلیکم السلام، وہ آیت کریمہ، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ لوگوں تم صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کیا کرو، اللہ رب العالمین سے مدد کا سوال کیا کرو صبر کے ذریعے سے، صلاۃ کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، حالانکہ صلاۃ اور صبر کرنا بہت مشکل کام عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے اوپر بڑا گرا گزرتا ہے صبر کرنا، صلاۃ کی پابندی کرنا. الا علی الخاشعین، مگر صبر کرنا اور صلاۃ ادا کرنا یہ ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے خشیت اختیار کرنے والے ہیں. ان لوگوں کے لیے صبر و صلاۃ بڑا آسان عمل ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا یقین ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، جن کا ایمان ہے، جن کا یہ یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے رب سے ضرور ملاقات کریں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. یہی لوگ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے صبر کرنا، صلاۃ پڑھنا آسان، مشکل کام نہیں ہوتا بلکہ آسان کام ہوتا ہے. محترم بھائیو، آپ کے سامنے سب سے پہلے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اس دنیا میں رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس دنیا میں جہاں ہم شب و روز کرتے ہیں، جہاں ہم صبح و شام کرتے ہیں، رہتے ہیں، جہاں ہمارا کنبہ رہتا ہے، قبیلہ رہتا ہے،
اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت اگر آپ کے سامنے آ جائے تو ہم بلا وجہ کی تمناؤں میں کبھی اپنے آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، جہاں انسانی زندگی آزمائشوں، خوشیوں، مشکلات اور تکلیفوں کی حقیقت کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ کبھی راحت ہے تو کبھی تکلیف، کبھی آسانی ہے تو کبھی سختی، کبھی انسان خوشحال ہوتا ہے تو کبھی بدحال ہوتا ہے، کبھی مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، کبھی گھریلو مسائل کا سامنا ہے تو کبھی دینی فتنوں کا سامنا ہے، کبھی سماجی اور معاشرتی مسائل کی الجھنیں ہیں تو کبھی ملکی اور عالمی مسائل کی بے چینیاں ہیں۔ اس طرح کے حالات کے ساتھ ایک انسان زندگی بسر کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ان تمام حالات میں ایک مومن کا امتیاز یہ ہوتا ہے، ایک مومن کا وصف یہ ہوتا ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان تمام حالات میں، حالات اچھے ہوں یا حالات اس کی مرضی کے خلاف ہوں، ان تمام حالات میں وہ اللہ سے جڑ کر رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالات اچھے ہیں تو ان حالات پر شکر ادا کر کے اللہ رب العالمین سے جڑتا ہے، حالات اگر اس کی مرضی کے خلاف ہیں تو اس میں صبر کر کے اللہ رب العالمین سے جڑ کر رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری حصے میں کہا ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر گزاری اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اور اگر کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے، صبر فکان خیر اللہ، تو وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو حالات جیسے بھی ہوں بھائیوں، ایک مومن ہمیشہ اللہ رب العالمین سے جڑ کر رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کا سہارا اللہ رب العالمین کی ذات ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی مدد ہوتا ہے، کیونکہ اس کا یقین، اس کا ایمان ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ رب العالمین سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ جو بھی جیسے بھی حالات، ان کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اگر ان مشکل حالات سے کوئی نکال سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال سکتا ہے، اللہ کے سوا ان مشکل حالات سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اب یہاں ذرا ٹھہر کر ان مشکل حالات اور پریشان کن حالات سے متعلق دو اہم اصولی اور عقدی باتیں آپ سماعت کریں اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ یہ جو مشکل ترین حالات جن کا ہم اور آپ کو سامنا ہوتا ہے، جن سے ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جن سے ہمارا شب و روز گزر رہا ہوتا ہے، ان مشکل حالات سے متعلق دو اہم عقدی اور اصولی بات آپ انہیں یاد رکھیں، سماعت کریں اور ان کے مطابق اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ پہلی بات کیا بھائیو؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی جیسے بھی حالات ہیں، یہ کہ سارے کے سارے حالات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ ہماری زندگی میں جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات، یہ سارے کے سارے کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہا یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمارے اختیار میں کچھ ہے؟ قل ان الامر كله للہ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ سارے اختیارات، ساری تدبیریں، سارے تصرفات اور ساری تبدیلی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو ہماری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے، جیسے بھی حالات اچھے ہیں برے، سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہماری زندگی میں، جس طرح کا بھی ماحول ہے، جس طرح کے ماحول کا ہم اور آپ سامنا کر رہے ہیں، چاہے وہ گھریلو سطح پر ہو یا معاشرتی سطح پر ہو، ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر،
یہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. دوسری اہم بات کہ جب ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ان حالات سے اللہ کے سوا ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا. ان حالات سے اللہ ہی نکال سکتا ہے. جب سارے حالات اسی کی طرف سے، سارے معاملات اسی کی طرف سے، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، سارے تصرفات کا مالک اللہ ہے، سارے تدبیریں اللہ کر رہا ہے، تو ان حالات سے اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا. اس بات پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اور ایک مومن کا خاصہ یہ ہے کہ ایک مومن اسی عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اسی یقین کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. ایک مومن کا یہ یقین ہوتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے اللہ کے بارے میں کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہمارے سینوں میں کیا چل رہا ہے اس راز کو اللہ جانتا ہے. وَهُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے اس کا کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے. کل کو کیا ہونے والا ہے اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، غیب کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. ایک مومن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، ایک مومن کو اس بات کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نہ چاہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نہ چاہے دنیا میں کوئی بھی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ رب العالمین اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا میں بھی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ایک مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو اس تکلیف کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی خیر دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس خیر کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی بھی طاقت اس خیر کو جو ہے رد نہیں کر سکتی، کوئی بھی طاقت اس خیر کو روک نہیں سکتی. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اور بھائیو، بندے کے پاس جب ایمان و یقین کا یہ معیار ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے. مصیبت آئے، تکلیف آئے، اور بندے کا ایمان اور یقین ہو کہ اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہے. بندہ اسباب اختیار کرے، وسائل کا استعمال کرے، لیکن اس کا پورا توکل، پورا اعتماد کس پر ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. اور بندہ جب اس طرح کا اعتماد اللہ پر رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے. اب یہیں پر ٹھہر کر کے ایک اصولی حدیث دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے، جس طریقے کی سوچ رکھتا ہے، میں اس سوچ کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. میرے بارے میں اگر شک میں پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اس تکلیف سے اللہ بچا پائے گا کہ نہیں بچا پائے گا، تو پھر میں اس کی مدد نہیں کرتا. لیکن اگر بندے کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اللہ ہی اس تکلیف سے نکال سکتا ہے، تو اس یقین کے ساتھ ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس گمان کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. آج دیکھیے ہمارے یقین کا کیا حال ہے، ہمارے ایمان کا کیا حال ہے. گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی فرصت میں ہم یہ کہیں اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اللہ کے سوا اس تکلیف سے کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا. پہلی فرصت ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی فرصت میں ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، وسائل پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اسباب پر ہمارا اعتماد توکل چلا جاتا ہے. یہ کر کے اس تکلیف سے آزادی ہو سکتی ہے، وہ کر لیں گے اس تکلیف سے نکل سکتے ہیں. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کبھی یقین ہمارے پاس نہیں آتا کہ اس بیماری سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین ہی کافی ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو اس بیماری سے کوئی نہیں نکال سکتا. اسباب اختیار ہم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اسباب اختیار کرے. لیکن ہمارا پورا ایمان، پورا یقین کس پر ہو جاتا ہے؟ اسباب پر، کہ فلاں ڈاکٹر نے اگر علاج اچھے سے نہیں کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جبکہ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ اس تکلیف کو اللہ ہی ختم کر سکتا ہے. اللہ نے حکم دیا اسباب اختیار کرنا، اس وجہ سے ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ورنہ اللہ نہ چاہے تو اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں کوئی شفا نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین اس طرح کا ہوتا ہے.
کہ پہلے اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے سارے دروں کا دروازہ ہم کھٹکھٹا لیتے ہیں. وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس چلے جائیں، وہ اثر رسوخ والا ہے، وہ پاورفل آدمی ہے، وہی کر سکتا ہے. جب ہر طرف سے مایوسی ہمارے ہاتھ آتی ہے تو اخیر میں چل کر کے اللہ رب العالمین کا نمبر آتا ہے. چلو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس پریشانی کو ختم کر دے. اخیر میں اللہ کا نمبر آتا ہے، وہ کس جملے کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے. اس میں بھی ابھی یقین نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین سے مانگے اور پریشانی دور ہو جائے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور مال و دولت میں جو بحران آیا ہے، جو خسارہ آیا، جو گھاٹا جو ہے ہمیں ہمارے نصیب میں آیا ہے، وہ تکلیف دور ہو جائے. ہو سکتا ہے کاروبار چل پڑے. جو اللہ سے مانگتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھے بھائیو، یہ جملہ اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے. آپ اللہ سے مانگ رہے ہو سکتا ہے کہ جملے کے ساتھ ہو سکتا ہے، شک ہے آپ کو اللہ کے بارے میں. کوئی ایک اثر رسوخ والا آدمی ہے، اس سے اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو بڑے یقین کے ساتھ بھائی پاورفل آدمی کر سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے سماج کا ذمہ دار ہے، یہ پردھان جی ہیں، یہ ایم ایل اے جی ہیں، بھائی ان کا بڑا پاور ہے، بڑا اثر رسوخ ہے، ان کا بڑی پہنچ ہے، یہ اس تکلیف سے ہمیں بچا سکتے. ایک معمولی مخلوق جس کو معمولی عہدہ ملا ہوا ہے، اس کے معمولی عہدے کی وجہ سے ہمارا ایمان یقین اس پر کتنا مضبوط ہو جاتا ہے. کر سکتا ہے. اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات پر ہمارا ایمان یقین اتنا کمزور کیوں ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کر دے. کیوں ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ہی کر سکتا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے. اور مومن اسی عقیدے کے ساتھ جیتا ہے. مومن یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین یعلم ما فی البر والبحر، زمین و آسمان میں کیا کچھ ہے، ان تمام کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے کوئی پتا زمین پر گرتا اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہے. پیٹ میں کیا پل رہا ہے اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہے. ہر سینے کا راز اللہ جانتا ہے. ایک مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ان مومن کا یقین یہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، جس طرح میرے بارے میں سوچتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. اور بھائیو، اگر ہمارا اور آپ کا یقین اللہ رب العالمین پر مضبوط ہو جائے تو اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے. قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بلند کیے گئے اور ایسی آگ تیار کی گئی کہ کوئی قریب بھی بھٹکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. مہینے لگ گئے اس آگ کے شعلے کو تیار کرنے میں. حکومتی سطح پر یہ اعلان ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کے لیے لکڑیوں کی درکار ہے، لکڑیوں کی ضرورت ہے. مورخین نے لکھا کہ حکومتی سطح پر لکڑیاں اکٹھا کی جا رہی تھی. کس کو جلانے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. حتیٰ کہ ایک عورت یہ نظر مانتی تھی کہ اگر میں اس بیماری سے ٹھیک ہو گئے، اپنے معبود سے کہتی تھی کہ اگر تم نے اس بیماری سے مجھے ٹھیک کر دیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنا لکڑیاں اکٹھا کروں گی، اتنی لکڑیاں اس کو جلانے کے لیے جمع کروں گی، حکومت کو صدقہ کروں گی. یہ اس سطح پر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاریاں ہو رہی ہے. ایک مومن کا ایمان کیا کہتا ہے؟ ایک مومن کا یقین یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو پوری کائنات مل کر کے بھی اس کا بال باقا نہیں کر سکتی ہے. تو ابراہیم کا یقین تھا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان تھا کہ جب ان کو ڈالا جانے لگا، فرشتے نے آ کر کے کہا ابراہیم اگر اجازت ہو تو یہ بادلوں کا فرشتہ بارش برسائے گا، پوری آگ کو ٹھنڈی کر دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا ایمان، میرا یقین میرے رب پر ہے، جس کے لیے میں نے قوم کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بادشاہ سے ٹکر لی اور آج اس کے لیے آگ میں گر رہا ہوں. اگر وہ نہ چاہے تو یہ آگ میرا کچھ بال باقا نہیں کر سکتی ہے. یہ یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ایمان تھا کہ اللہ نہ چاہے، اگر اللہ نے جلانے کا ارادہ کیا تو میں جل جاؤں گا، لیکن اگر اللہ نے بچانے کا ارادہ کیا ہے تو پوری دنیا کی آگ بھی میرا بال باقا نہیں کر سکتی ہے. اور اس ایمان، اس یقین کا اثر یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے شعلے کے اندر ڈالے گئے جس آگ کے قریب بھی جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا. اور پھر کیا ہوا بھائیو؟ ایمان، رب پر یقین کا اثر یہ ہوا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میں نے پیدا تجھے جلانے کے لیے، تیرا کام یہی ہے کہ تو جلائے، لیکن آج تیرے اندر وہ آ رہا ہے جو میری توحید کا ڈنکا پوری کائنات کو سنا کر کے آ رہا ہے، تو اس کے لیے گلے گلزار بن جا، امن والا شانتی والا باغ بن جا۔ تو رب پر یقین ہو تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی آسان ہو سکتی ہے۔ آگ جیسی مصیبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس ایمان اور یقین کی دولت سے آسان کر دیا۔ اس سے بڑی مصیبت جو ہماری زندگی میں ہے اس سے بڑی مصیبت تو نہیں ہے، تو پھر اگر آگ کو اللہ رب العالمین نے ایمان اور یقین کی وجہ سے آسان کر دیا تو ہم سب کی جو مصیبتیں ہیں اللہ اسے آسان نہیں کر دے گا۔ لیکن بھائیو یقین ہونا چاہیے، 100% ایمان ہونا چاہیے۔ جب بھی اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کرو تو اللہ سے یہ کہو اللہ مجھے چاہیے، جب بھی اللہ رب العالمین سے کوئی مطالبہ کرو تو اللہ سے کہو تو ہی دے سکتا ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ سے کہو اللہ اس پریشانی سے تیرے علاوہ کوئی نکال ہی نہیں سکتا ہے، جب بھی کوئی تکلیف ہو اللہ سے یقین کے ساتھ کہو اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اسباب میں اختیار کر رہا ہوں پر یہ اسباب اللہ خود محتاج ہے، یہ مجھے کیا بچائیں گے؟ ایک ڈاکٹر خود محتاج ہے، وہ کیا شفا دے سکتا ہے؟ اللہ اگر تو نہ چاہے اس بیماری سے کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ پر اگر اس کامل کا یقین ہو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور آئی اللہ رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ آپ نے دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے جا رہے، پیچھے سے فرعون اس کا لاہو لشکر پہنچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم دھر لیے گئے، آگے سمندر ہے جا نہیں سکتی اور پیچھے دشمن اور قوم ہے اس سے بچ نہیں سکتے۔ سب لوگ ڈر رہے، گھبرائے ہوئے، پر ایک نبی کا ایمان دیکھیے، یقین دیکھیے، کیا کہتے ہیں؟ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، گھبرا کیوں رہے ہو؟ کائنات کا رب ہمارے ساتھ ہے، کائنات کا رب ہمارے ساتھ، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ ایسی سچویشن میں یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب اللہ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایمان، یہ یقین، اللہ نے فوراً کہا، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ سے کہا ذرا اپنی لاٹھی کو سمندر میں مار دو۔ جب ایمان اور یقین کا یہ مظاہرہ ہو رہا ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ سامنے سمندر ہے ڈوب جائیں گے، پیچھے دشمن اور قوم ہے پکڑ لیے جائیں گے، دھر لیے جائیں گے، ایسے سچویشن میں اگر ایمان اور یقین کا یہ نمونہ اگر جو ظاہر ہو جائے، اس طرح کا مظاہرہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی مدد دیتا ہے، اللہ رب العالمین مدد نازل کرتا ہے۔ اور اللہ نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو کہا موسیٰ اپنے لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ کیا لاٹھی کے مارنے سے سمندر میں راستے بن جایا کرتے ہیں؟ نہیں بنتے ہیں، لیکن اللہ چاہے تو بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو اسی یقین اور ایمان کو ہمیں جاننا بھائیو، اسی کو سیکھنا ہے، اسی عقیدے کے ساتھ جینا ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اپنے دل دماغ میں ہم یہ نہ بٹھا لیں کہ ہر مصیبت کا خالق اللہ ہے، ہر مصیبت کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا اپنے موسیٰ سے کہا موسیٰ اپنے لاٹھی کو سمندر پر مارو، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اللہ نے کہا لاٹھی کو جب انہوں نے سمندر پر مارا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے سمندر کی 2 دیواریں کھڑی ہو گئی۔ لاٹھی کو سمندر پر مارا، سمندر سے راستہ نکلا اور سمندر کے دونوں طرف دیوار کھڑی ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ یہ ایمان کا نتیجہ تھا، اللہ رب العالمین پر یقین کا نتیجہ تھا۔ بندہ جب اس ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو کہا انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے گمان اور یقین کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ کبھی زندگی میں جو ایمان اور جو یقین ہمارا کسی اثر و رسوخ والے انسان پر ہوتا ہے، MLA ہے، پردھان، وہ کر سکتا ہے، جو یقین اس کے اوپر ہوتا ہے اس سے بڑا یقین اگر اللہ پر کر کے دیکھیے، کبھی تجربہ کیجئے کہ اللہ پر ہمارا یقین ہو، اللہ رب العالمین سے کہے اور اس یقین کے ساتھ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو ہی کر سکتا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں ہے، مچھلی کی پیٹ سے کوئی زندہ واپس آ سکتا ہے؟
پر یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کا ایمان اور یقین بہت اونچا ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اللہ تعالیٰ کو آواز دی اس یقین کے ساتھ، اللہ تو ہی بچا سکتا، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ نے اس ایمان اور اس یقین کو دیکھتے ہوئے یونس علیہ السلام کو بچایا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی مچھلی کسی انسان کو نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو رب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ بچانے پر قادر ہے، کہ ہمارے اور آپ کے حالات کو نہیں سدھار سکتا وہ؟ ان اللہ علی کل شیء، یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ مانگنا پڑے گا، یقین نہیں ہوگا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس ہتھیار کی بڑی کمی تھی، جس کے ہاتھ جو لگا اس نے اس کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کیا، دشمنوں سے جنگ کی۔ اخیر میں چل کر کے عکاشہ ابن محسن الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے ہاتھ ایک تلوار لگی تھی، تلوار سے لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی کوئی تلوار کوئی ہتھیار دے دیجئے، تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تلوار تو اب کوئی نہیں بچی ہے، یہ ایک لکڑی ہے، ایک چھڑی ہے، اسے لے کر کے جاؤ، تم لڑو۔ جہاں پر تلواروں کی تیروں کی بارش ہو رہی، آپ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک چھڑی ہے، اس چھڑی کو لو اور جا کر کے تم لڑائی کرو۔ عکاشہ ابن محسن الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، نبی نے دیا ہے تو کچھ اچھا ہو سکتا ہے، نبی کا طریقہ ہے تو اچھا ہے، نبی کی حدیث نبی کی سنت ہے تو اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ چھڑی لے کر کے گئے، اور عکاشہ ابن محسن الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ جو ہی میں نے اس چھڑی کے ذریعے سے دشمن پر حملہ کیا، وہ تلوار بن گئی۔ ایمان و یقین ہو تو اللہ کچھ بھی بدل سکتا ہے، ایمان رب العالمین پر مضبوط ہو تو اللہ رب العالمین ہر طرح کی مشکل دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے پاس ہوتا، بندہ جس طرح کا گمان میرے بارے میں رکھتا ہے میں اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، بندہ جب مجھے تنہائی میں اپنے من میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے من میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور بندہ جب مجھے مجلس میں یاد کرتا، میرا ذکر خیر کرتا ہے، جلوت میں میرا ذکر خیر کرتا ہے، بھیڑ میں میرا ذکر خیر کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ، میں اس کا تذکرہ اسی طرح سے بھیڑ میں کرتا ہوں، مجلس میں کرتا ہوں۔ خیرن، لیکن جو میری مجلس ہوتی ہے جس میں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کی مجلس سے بہتر ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ جب ایک ہاتھ ایک بالش میری طرف قدم بڑھاتا ہے، میں ایک ہاتھ دوڑ کر کے اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے زیادہ اور قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، میں اس سے زیادہ اس کی طرف جاتا ہوں، اگر وہ چل کر کے میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر کے جاتا ہوں۔ یہ ہمارے رب کا فضل ہے۔ بندہ اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال تو کرے، بندہ اس ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سوال تو کرے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اگر ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین مضبوط ہے۔ بھائیو، ہم اور آپ آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو بھی جیسے بھی حالات ہیں، چاہے ہمارے اپنے گھریلو حالات ہوں یا معاشرتی سماجی حالات ہوں، ملکی مسائل ہوں یا عالمی مسائل، جو بھی جیسے بھی حالات ہیں، یہ جو حالات ہیں ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر پڑھے تو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ان کے اوپر جس طرح کے جو حالات آئے، ان حالات کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، سیرت رسول کا اگر آپ مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کے صحابہ پر جس طرح کی مصیبتیں آئی تھیں، جن حالات سے انہیں گزرنا پڑا تھا، ان کے سامنے آج کے حالات کچھ بھی نہیں۔ لیکن کیا وہ ان حالات میں ہمیشہ باقی رہے؟ نہیں، ان کی زندگی میں مدد آئی، ان کی زندگی میں مدد آئی، ان کے حالات کے سامنے آج کے حالات کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے پاس اب تک کہ وہ حالات نہیں آئے جو حالات تم سے پہلے لوگوں کے پاس آئے تھے۔ لیکن کیا ہوا پھر؟ اللہ رب العالمین کی مدد آئی اور اللہ نے ان تمام مشکل حالات سے ان کو آزادی عطا فرمائی، اللہ ان کو بچایا۔
کیسے بچایا اللہ رب العالمین نے ان کو؟ اسی کا جواب اللہ نے قرآن کریم کے اندر دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے سے، صلاۃ کے ذریعے سے تم اللہ تعالی سے مدد کا سوال کیا کرو، یقین کے ساتھ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد مانگا کرو۔ صحابہ کرام 13 سال تک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک مکہ میں صبر کرتے رہے، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، صبر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فتح و نصرت کا مکمل دروازہ کھول دیا اور مدینے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، جن کے پاس کبھی رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی مکہ میں، آج اللہ رب العالمین نے پورا شہر ان کی جھولی میں ڈال دیا، اور پھر آگے بڑھ کر کے دنیا کے کئی خطوں پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا۔ کتنے ممالک اسلامی حکومت کا حصہ بنے، کتنے زمین اور کتنے خطوں پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ صبر اپنے تینوں معانی کے ساتھ صحابہ کرام کی زندگی میں موجود تھا، صحابہ کرام کی زندگی میں تینوں معانی کے ساتھ۔ کیا تین معانی ہے بھائیو؟ مصیبت پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنا، اور عبادات میں خود کو خوب تھکانا۔ یہ جو صبر کے جو تینوں معانی ہیں، یہ تینوں معانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں موجود تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ زبان سے بس صبر کہتے تھے، ان کے دل میں شکوے شکایت ہی تھی، جب تکلیف آتی تھی تو وہ حرام و حلال کی تمیز ختم کر دیتے تھے، جب ان کے یہاں کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ حرام کاروبار کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ نہ، جیسے بھی حالات آئے ہمیشہ انہوں نے صبر کیا، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ کی ہر فیصلے پر راضی رہے، کبھی تقدیر کو گالی نہیں دی، کبھی اللہ کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی موجودہ نعمت پر اللہ رب العالمین کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ صبر کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اور عبادات میں خود کو تھکاتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے پھر نتیجہ یہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے فتح، نصرت اور مدد کے دروازے کھول دیے۔ تو زندگی میں اگر صبر ہو تو صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوتی ہے، اور جو مشکل حالات ہیں اللہ ان مشکل حالات سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صلاۃ کی بے شمار مثالیں جو صحابہ کرام کس قدر پابندی کے ساتھ انجام دیتے تھے، جو 5 وقتہ صلوات تھی، جو 5 وقت کی نمازیں تھیں، ان کے علاوہ جو نوافل تھے، کس خوبی کے ساتھ صحابہ کرام انجام دیا کرتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کوئی معاملہ آتا تھا، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی تھی، فوراً بھاگتے تھے نماز کی طرف، فوراً نماز کی طرف بھاگتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دیتا تھا، اللہ اس مصیبت کو آسان بنا دیتا تھا۔ یہ نسخہ ہم بھی اپنا سکتے ہیں، ہم بھی تجربہ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا نسخہ ہے اور نبی کا آزمایا نسخہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی تنگی آتی، فوراً فزع الی الصلاۃ، گھبراہٹ کی حالت میں بھاگتے تھے، نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ کیوں؟ اس ایمان اور اس یقین کی وجہ سے کہ اللہ ہی نے یہ حالات پیدا کیے ہیں اور اللہ ہی ان حالات سے نکال سکتا ہے، اور اللہ سے بات کرنے کی نماز سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے قریب جانے کے لیے، اللہ سے گفتگو کرنے کی نماز سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جب حالات اللہ نے پیدا کیے وہی ان حالات سے نکال سکتا ہے، اس کے سوا ہم کس سے کیا کہیں اور کہاں جائیں پناہ مانگنے؟ چنانچہ وہ بھاگتے تھے نماز کی طرف، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ نسخہ اپنانا چاہیے، لیکن یا اس سے پہلے یقین بھی ہونا چاہیے کہ جا تو رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مدد دے دے، اس یقین کے ساتھ نہیں جانا نماز پڑھنے، بلکہ جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد لے کر کے آؤں گا، اس یقین کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ تو صلاۃ وہ ذریعہ ہے کہ بندہ اس نسخے پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل کرتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج میں گرہن لگ جائے، چاند میں گرہن لگ جائے، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو نماز کی طرف بھاگو، نماز پڑھو، اور تب تک نماز پڑھتے رہو جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ گرہن ختم نہ کر دے۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے
سورج کا گرہن ہو جانا، چاند کا گرہن لگ جانا، چاند کی روشنی کا ختم ہو جانا، یہ بھی مصیبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس مصیبت میں تم نماز کی طرف بھاگو۔ اب آپ تصور کیجئے، جو رب سورج کو اس کی روشنی لوٹانے پر قادر ہے، چاند کو اس کی روشنی لوٹا دینے پر قادر ہے، چاند سے تاریکی کو ختم کر کے اس کی روشنی بحال کرنے پر قادر ہے، سورج سے اس کی تاریکی کو مٹا کر کے، اس کا گرہن ختم کر کے اس کی روشنی کو لوٹانے پر قادر ہے، کیا وہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ جو رب سورج کی چھنی ہوئی روشنی اسے لوٹا سکتا ہے، وہ ہماری چھنی ہوئی بہتر زندگی اللہ ہم کو عطا کر سکتا ہے، ہماری خوشحالی اللہ ہم کو عطا کر سکتا ہے، کاروبار سے اگر برکتیں روٹ گئی ہے اللہ ہم کو عطا کر سکتا ہے۔ تو صلاۃ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد زندگی میں نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، رات بھی گزارتا تھا، آپ کی ضروریات کا خیال کرتا تھا، کبھی پانی کی ضرورت آپ کو ہوئی تو پانی لا کر پانی کا انتظام کیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سل، سوال کرو، مانگو، جو مانگو تم کو مل جائے گا۔ یہ کس کا مطالبہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ربیعہ سوال کرو، مانگو، جو مانگو گے ملے گا۔ ہم اور آپ اگر ہوتے تو کیا مانگتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تو یہ کہتے بھائی ایک ہی بار چانس ملا، چلو کچھ دنیا کا بڑا مانگ لیتے ہیں، دنیا کا بڑا مانگ لیتے۔ پر صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ نے دنیا کو کبھی دنیا سمجھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ آخرت کے لیے جیتے تھے، جنت کے لیے جیتے تھے۔ ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کیسے بنائے، پراپرٹی کیسی کھڑی کرے، اور اس کے لیے خوب جی جان لگا دیتے ہیں، خوب جوڑ توڑ کرتے، خوب محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم کسی سے سوال نہیں کرتے جنت کیسے حاصل کریں۔ صحابہ کا ہمیشہ یہی سوال ہوتا تھا، جنت کیسے حاصل کریں؟ اللہ کے نبی جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کون سا عمل ہے میں جنت میں چلا جاؤں؟ اللہ کے نبی کون سا عمل ہے کہ جہنم سے آزادی مل جائے؟ اللہ کے نبی کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ ہمیشہ ان کا سوال جنت اور جہنم کے بارے میں ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم جنت و جہنم کے بارے میں سوچ سکے، گویا ہم اپنے مقصد تخلیق سے، اپنے وجود کے مقصد سے بہت دور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے ربیعہ سوال کرو، جو چاہیے مانگو۔ ربیعہ نے کیا مانگا؟ اللہ کے نبی دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، آپ کے پانی کا انتظام کرتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کی صحبت مل جائے، بس یہی خواہش ہے۔ کیا مانگا اللہ کے نبی؟ جنت میں آپ کی صحبت مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کے بازو میں جگہ مل جائے، اس سے زیادہ کیا چاہیے مجھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اگر جنت میں میری صحبت چاہیے، اے ربیعہ اگر جنت میں میری رفاقت کے خواہش مند ہو، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اے ربیعہ کثرت سے سجدے کرو، خوب سجدے پہ سجدہ کرو، خوب نماز پر نماز پڑھو، نوافل کا خوب اہتمام کرو، خوب نمازوں کا اہتمام کرو، کثرت سے نماز جب کرو گے، نماز پڑھو گے، خوب سجدے پہ سجدہ کرو گے، میری صحبت تم کو جنت مل جائے گی۔ تو صلاۃ کے ذریعے سے نہ صرف اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نبی کی صحبت بھی عطا کرتا ہے، نبی کی رفاقت بھی نصیب ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ جب کثرت سے سجدے کرتا ہے، بار بار سجدے کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے روتا ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی مشکلات بیان کرتا ہے اور اپنی خواہشات رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ صلاۃ کے ذریعے سے کیسے اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کتنا آسان نسخہ اللہ نے دیا۔ اللہ نے کہا کہ جو کوئی میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی بن جاؤ، دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ نے کہا۔ ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، فلاں کام کر لیں،
دشمنوں سے جیتنے کے لیے سیاسی محاذوں پر ہم کیا کچھ نہیں کرتے. اللہ نے کیا کہا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ کے ولی بن جاؤ, اللہ دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے کافی. اللہ کے ولی بن جاؤ, اللہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے کافی. اللہ کے ولی بننا ہے, بس اتنا آسان سا کام ہے. کیسے اللہ کا ولی بننا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے لیے جینا ہے, صبح و شام اللہ کے لیے کرنا ہے, جو بھی سانس ہم لے رہے ہیں اللہ کی مرضی کے حساب سے لینا ہے, اپنی زندگی کے اصولوں کو اللہ کی مرضی کے حساب سے ڈھالنا ہے, شریعت کی روشنی میں زندگی بسر کرنا ہے, اللہ کی خوب عبادات کرنی ہے, شرکیات سے بچنا ہے, بدعات سے بچنا ہے, خرافات سے بچنا ہے, توحید و سنت کا متوالا بن کر کے زندگی بسر کرنا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے. بڑا آسان. اللہ رب العالمین کا ولی بن گئے. آذنتہ بالحرب, ہمارے تمام دشمنوں سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتا ہے کہ فرائض سے زیادہ بہتر کوئی چیز جو مجھے محبوب ہے, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں جو بندہ جس کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا ہے. فرائض سے بہتر پسندیدہ والی چیز, فرائض سے بہتر محبوب ترین چیز اور کوئی نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے بہت پسند ہے, جس کے ذریعے سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه, کہ بندہ جب کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے, نوافل کے ذریعے سے جب مجھ سے قریب ہوتا ہے, کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے, میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. جب بندہ کثرت سے سجدے پہ سجدہ کرتا ہے, نوافل کا خوب اہتمام کرتا ہے, جو فرائض ہیں ان کے علاوہ جو نوافل ہیں, جو 12 سنتیں ہیں, سنت مؤکدہ, ان کے علاوہ جو صلاۃ استشراق ہے, صلاۃ چاشت کی نماز ہے, جو بھی اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں, اللہ کے نبی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, بندہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے, صلاۃ پڑھتا رہتا ہے, سجدے پہ سجدہ کرتا رہتا ہے, حتی احبہ, یہاں تک کہ اس کے نمازوں کی کثرت کو دیکھ کر کے میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر اللہ کہتا ہے اور جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, میری محبت کے بعد اگر وہ مجھ سے کچھ مانگ لے میں ضرور دیتا ہوں اس کو. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے کسی مصیبت سے, شیطان سے, دشمن سے, اسلام مخالف طاقتوں سے, اگر مجھ سے وہ پناہ مانگے لَأُعِيذَنَّهُ, تو میں اسے ضرور بچاتا ہوں. یہ ہے صلاۃ کا اثر, صلاۃ کا نتیجہ. تو بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد اترتی ہے. حالات آسان ہوتے ہیں, اللہ مشکلوں کو آسان بناتا ہے, مصیبتوں کو دور کرتا ہے, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین اللہ پر مضبوط ہو. ایمان اور یقین کے ساتھ اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں, تقدیر کا شکوہ نہیں کرتے ہیں, عبادتوں میں خود کو خوب تھکاتے, اللہ نے موقع دیا خوب تھکائیے اپنے آپ کو, موقع ملا ہوا ہے چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں, موقع ملا ہوا ہے چلو اللہ سے دعا کر لیتے ہیں, چلو سجدہ کر لیتے ہیں. یہ کرنے کا کام ہے, خوب اپنے آپ کو تھکائیے. جب تھکاؤ گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں محبت کرنے لگ جاؤں گا تم سے, اور میں اگر محبت کرنے لگ گیا جو مانگو گے میں تم کو دوں گا. اتنا ہی نہیں, دشمن طاقتیں دنیا میں جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں ان سے تم پناہ مانگو گے میں تمہاری ضرور مدد کروں گا. اس لیے بھائیو یہ نصیحت یاد کرنے کی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں, حالات اچھے ہوں یا برے ہوں, ہمارا ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ سے کمزور نہیں ہونا چاہیے, ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اس ایمان یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ مدد ضرور حاصل کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں مضبوط ایمان والا بنائے, اللہ رب العالمین مضبوط یقین والا بنائے, مضبوط عقیدے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کا خیر نصیب فرمائے, ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. پاک پروردگار جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.